برادران اہل سنت کی 6 بہت ہی امپورٹنٹ اور اتھینٹک کتابیں ہیں حدیث کی، جن کا نام ہے صحاح ستہ. ان میں سے ایک ہے نسائی. وہ نسائی کو جو مار مار کے شہید کیا اسی ڈمسکس میں یا سیریا میں، وہ اسی لیے تو شہید کیا. وہ اتنے بڑے محدث تھے، یعنی حدیث کے عالم، کہ ہر فرائیڈے کو ان سے لوگ حدیث سنتے ہیں. اور ایک فرائیڈے کو وہ مولا کے فضائل کی حدیث سنا گئے تو پبلک اتنے ببھر گئے. اور پورا لمبا واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے ہوں گے، بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. ان امام نسائی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے امام ہیں، بلکہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابن داؤد اور ترمذی کے ساتھ ان کی کتاب 6 موسٹ اتھینٹک حدیث بک میں ہے. لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہر فرائیڈے کو ایک حدیث سننا. بلکہ اسی میں نے کہا نا کہ ایک انڈسٹری لگی. بہت مشہور واقعہ، ایک آدمی تھا، گروسری شاپ کا مالک، فروٹ شاپ کا مالک، ویجیٹیبل شاپ کا مالک، اکا. اس نے جو تھا، اب جیسے طریقہ ہوتا ہے، سبزیاں لا کے گھر میں رکھتا ہے، دکان میں بیچتا، اسٹور کرتا. اس نے پیاز یا اونین، یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ پیاز کھانے کے بعد مسجد میں آنے سے روکا بھی گیا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت بتائے گئے. وہ ایک ٹاپک. وہ اس نے بہت ساری پیاز خرید کے رکھی تھی کہ بیچوں گا. وہ اتفاق سے بارش ہو گئی اور اس کی پیاز پہ پانی پڑا تو اس کی پیاز خراب ہو گئی. اب اتنا بڑا لاس. تو وہی اسی طرح سے وہ گیا ایک ایسے آدمی کے پاس جو حدیث رسول ہر جمعے کو سناتے کہ بھائی میری پیاز بکوا دو، جو پروفٹ ہوگا 50-50. باقاعدہ ڈیلنگ تاریخ میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بکوا دوں گا، فکر نہ کرو، ساری پیاز تیار رکھو فرائیڈے کے بعد. تو ہر فرائیڈے کے بعد یہ صرف ایک حدیث سناتا. آج کھڑا ہو گیا. کہا مسلمانوں، ایک حدیث پیغمبر نے فرمایا من اکلا بصیل اکۃ کانہ زارنی فی مکہ. جو اکا کی پیاز کھا لے اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے میری زیارت شہر مکہ کے اندر کی. اوہو، اب تو لوگ ٹوٹ پڑے. اور وہ سڑی ہوئی پیاز، جو اسپوائل پیاز، وہ روٹین پیاز، وہ ہاتھوں ہاتھ ایسا بکی کہ گھوڑ کیا بکے گا. اب یہ باقاعدہ ہسٹری کے اندر واقعات، ناٹ اونلی ون ہسٹری. آپ کو یاد ہے نا کہ معاویہ نے سمرہ ابن جندب غیروں کے ایک بہت بڑے محدث مانے جاتے تھے. اب یہ بات ہو رہی ہے معاویہ کی، یعنی بالکل شروع اسلام. باقاعدہ طور پر ان سے ایک ڈیلنگ کی تھی اور 1,00,000 درہم دینے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میری ایک ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں، اگر مجھ سے یہ حدیث بنوانا تو 2,00,000 درہم دینا پڑے گا. یہ میرا ریٹ ہے، اس کے اندر نو کنسیشن، نو رعایت، اتنا تو دینا ہی دینا. نام تھا ایک معاشرے. چنانچہ انہوں نے حدیث بنائی. اور کیا حدیث بنائی کہ جو آیت مولا کی شان میں نازل ہوئی ہے شب ہجرت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. کہا یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی. یہ حدیث بنا. باقاعدہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے نیگوسیشن ہوئی، ڈیلنگ ہوئی اور اس کے بعد ریٹ کے اوپر بات ہوئی، تب یہ حدیث بنے گی. تو یہ ایک دو واقعات نہیں، بہت سارے. اس میں یہی کہ ہمارا اختلاف ہو گیا، مثلا ہمارا اختلاف ہو گیا خوجہ کمیونٹیز، ہم نے ایک حدیث بنا دی خوجوں کے خلاف. ہمارا اختلاف ہو گیا مثلا ممباسا والوں سے، ہم نے ایک حدیث بنا دی ان کے خلاف. تو اب یہ ایک عام اس زمانے کا ٹرینڈ تھا. اور چونکہ پیغمبر کا نام آتا تھا، لوگ معصوم لوگ، بھولے بھالے لوگ. آج 21 سینچری ہے نا، آج انسان اتنا سمپل اور معصوم نہیں رہا. اس کے باوجود جنت کی حوروں کی لالچ میں کتنے لوگ اپنی جان دینے کو تیار اور دے رہے. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ جتنے لوگ ہیں، وہ جتنے ٹیررسٹ ہیں، ان کو یہی لالچ دی جاتی. اور اسی لیے فرائیڈے کا دن بہت اہم ہوتا ہے کہ فرائیڈے کی نماز کے وقت جا کے سوسائڈ کرو تو تم کو ڈبل حوریں ملیں گی، کیونکہ فرائیڈے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو اب خلاصہ یہ آج 21 سینچری کی بات ہے. تو میں تو جا رہا ہوں 13 بلکہ 1400 سال پہلے حدیث. بس اتنی عقیدت ہے کہ پیغمبر کا نام آ گیا اور انہوں نے حدیث قبول کر لی. تو ایک فارمولہ سن لیجئے کہ جو کسی بھی کمیونٹی کے خلاف یا کاسٹ کے خلاف یا قوم کے خلاف حدیث بنی یا کسی شہر کے خلاف، وہ حدیث غلط ہے. سوائے بغداد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، کیونکہ بغداد کا واقعہ تو الگ تھا نا، کہ جب بغداد بن رہا تھا اور سادات کرام کے خون سے بغداد کو بنایا گیا.